بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک حدیث شریف کی تشریح میں کر دیتا ہوں مختصر، اگر آپ کے سمجھ میں آئے۔ اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ عام طور سے ایک فرقے کے لوگ یعنی فرقہ رضویہ کے لوگ ایک حدیث زیادہ پڑھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے۔ تو ان سے پوچھا جائے کیا یہ ایک ہی حدیث ہے کہ اور بھی حدیثیں ہیں؟ تم اس ایک حدیث کو پڑھنے کے بعد عرب والوں کو جہنمی بناتے ہو، نعوذ باللہ۔ وہاں کے اماموں کو مسلمان نہیں مانتے، وہاں کے مؤذنوں کو نہیں مانتے، وہاں کی حکومت والوں کو نہیں مانتے۔ وہاں صحابہ کرام کی اولاد ہیں، وہاں امام حسین علیہ السلام کی اولاد سید حضرات موجود ہیں مکہ شریف مدینہ شریف میں۔ کیا سارے سید انڈیا میں آ گئے ہیں یا پاکستان میں آ گئے ہیں؟ جہاں سے سیدوں کا سلسلہ چلا کیا وہاں سید نہیں ہے؟ کیا ثبوت ہے اس کا آپ کے پاس کہ ہے کوئی ثبوت؟ بالکل وہاں اصلی سید موجود ہیں، امام حسین علیہ السلام کی اولاد وہاں موجود ہے مکہ شریف مدینہ شریف میں، صحابہ کرام کی اولاد موجود ہے۔ تو پھر تو آپ کے فتووں کے حساب سے، مسلک اعلی حضرت کے حساب سے عرب کا کوئی بھی آدمی مسلمان نہیں ہوگا۔ مکہ شریف مدینہ شریف کے لوگ تو یہ الیاس قاضی نے صاف کہہ دیا کہ اعلی حضرت کی بات ہمارے لیے حرف آخر ہے، جو اعلی حضرت کی بات کو نہیں مانے گا ہم اس کو، مطلب دبے الفاظ کی میں تھا اس کا مزاج کہ وہ اس کے حساب سے مسلمان نہیں ہے جو اعلی حضرت کی بات کو نہ مانے۔ ہر بات کیسے مانی جائے گی؟ ہر بات تو اللہ اس کے رسول کی مانی جاتی ہے، وہ مانی جائے گی۔ اللہ رسول کے بعد اہل بیت صحابہ کرام کی بات مانی جائے گی، پھر تابعین کی، تابعین کی مانی جائے گی، پھر اولیاء کاملین کی مانی جائے گی۔ لیکن ہر بات تو صرف اللہ اس کے رسول کی مانی جاتی ہے، مانی جائے گی۔ اسی کو حرف آخر کہا جاتا ہے۔ الیاس قاضی نے قرآن حدیث کی جگہ فاضل بریلوی کی ہر بات کو حرف آخر کہہ دیا کہ فاضل بریلوی کی بات ہمارے لیے حرف آخر ہے، یعنی ہر بات۔ استغفر اللہ۔ اور یہ بھی کہہ دیا کہ میں ان کے ٹکڑوں پہ پل رہا ہوں، رزق دینے والا اللہ ہے، کہہ رہا میں ان کے ٹکڑوں پہ پل رہا ہوں۔ اللہ اور رسول کا نام ہی نہیں لے رہا۔ وہ مدنی چینل میں بھی صحابہ کرام کا ذکر ہی نہیں کرتا، عام طور سے اہل بیت کا ذکر ہی نہیں ہوتا، کبھی کبھار تھوڑا بہت۔ کبھی امام موسیٰ کاظم کی شان میں بیان نہیں ہوا مدنی چینل پہ آج تک، نہ امام باقر کی فضیلت بیان ہوئی، نہ حضرت امام جعفر کی۔ فاضل بریلوی کے نام کا پورا مہینہ رکھ دیا اب سفر کا، رات دن 24 گھنٹے صبح سے شام تک۔ اسی کے روٹیاں ملیں، بوٹیاں ملیں، مرغے ملے، مسلم ملے، بکرے ملے، انڈے ملے، بینک بیلنس جمع ہو۔ کبھی حضرت خالد بن ولید کی فضیلت بیان نہیں ہوئی مدنی چینل سے، کبھی قرآن کی فضیلت بیان نہیں ہوئی، کبھی اللہ کے رسول کی سیرت صحیح طرح سے بیان نہیں کی گئی مدنی چینل سے، بس سیرت بیان کی گئی تو اعلیٰ حضرت کی۔ اس لیے کہ روٹیاں ملیں گی، وہ کہہ بھی دیا الیاس قاضی نے، میں تو اعلیٰ حضرت کے ٹکڑوں پہ پل رہا ہوں، اللہ حفاظت فرمائے۔ اور اسی کے ماننے والے مشاہد حسین، مفتی ثمر اتاری، عمران اتاری، حبیب اتاری۔ اب بتاؤ مفتی اعظم ایشیا مفتی منیب الرحمن صاحب کو کافر قرار دیں تو کتنے بڑے تعجب کی بات ہے۔ پھر کون مسلمان ہوگا جب مفتی اعظم ایشیا کو تم لوگ مسلمان نہیں مانو گے، جو صلاۃ و سلام بھی پڑھ رہے ہیں، درود شریف بھی پڑھ رہے ہیں اور فاضل بریلوی کو ہی مانتے ہیں، تو اس کے باوجود تم مسلمان نہیں مان رہے ان کو کہ دیوبند والوں کی مسجد میں کیوں گئے؟ مشاہد حسین کہہ رہا وہ مسجد زرار کی طرح ہے، اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، تو اعلیٰ حضرت کوئی نبی کی طرح سے منواؤ گے؟ کیا اللہ اس کے رسول نے کہا ہے کہ ان کی مسجد زرار کی طرح ہے دیوبند والوں کی، ندوے والوں کی، اہل حدیث کی، شیعہ کی مسجد کو بھی مسجد ہی مانا جائے گا، زرار نہیں کہا جائے گا۔ شیعہ کی، دیوبند والوں کی نہیں، شیعہ کی مسجد کو بھی مسجد ہی کہیں گے، ویسا ہی ادب کریں گے جیسے دیوبند بریلوی کی مسجد کا ادب کیا جاتا ہے۔ اہل حدیث کی مسجد کو بھی مسجد ہی کہا جائے گا۔ قرآن میں ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارو اس میں، یعنی صرف اللہ ہی سے مدد مانگو، اللہ ہی سے دعا کرو۔ کسی بھی ولی کے مزار پہ جاؤ تو اللہ ہی سے دعا کرو، اللہ ہی سے مدد مانگو۔ ہاں نیک اعمال کا وسیلہ دے سکتے ہیں۔ بخاری شریف سے ثابت ہے کہ 3 لوگ جب غار میں پھنس گئے تھے، پتھر کے نیچے دبا لیا تھا، تینوں نے اپنے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دیا تھا، اللہ نے مصیبت سے نجات دی۔ تو نیک اعمال کا وسیلہ دینا بدرجہ اولا جائز ہے۔
اولیاء کرام کے. جب اپنے زندوں کے نیک اعمال کا وسیلہ دینا جائز ہے تو اولیاء کرام کے نیک اعمال کا وسیلہ دینا بدرجہ اولی جائز ہے. اور اگر کوئی وسیلے کو بھی نہیں مانتا تو اس کی مرضی ہے، اس سے نہیں کہ وہ کافر ہو جائے گا. مطلب اس طرح کا وسیلہ نیک اعمال کا، کیونکہ وسیلے کا ذکر قرآن میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا وابتغوا للوسیلہ، اے ایمان والو وسیلہ تلاش کرو. تو وسیلے کی تفسیر میں نیک اعمال بتایا گیا کہ نیک اعمال کا وسیلہ، نیک اعمال کا وسیلہ. جیسے کہ انہوں نے نیک اعمال کے وسیلے سے دعا کی تھی جو 3 لوگ چٹان کے اندر پھنس گئے تھے. تو بس میں آپ کو یہ مزاج دینا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے قرآن کو سمجھو. 150 سال پرانے عالموں نے جو تفسیر لکھی ہے، یہ آج کے زمانے کے عالم جو لکھ رہے ہیں اپنے اپنے حساب سے لکھ رہے ہیں. 150 سال پیچھے جاؤ آپ. تو حدیث شریف کی تشریح دیکھنا ہے، 150 سال پیچھے جاؤ آپ. کیونکہ اس طرح سے اگر مسلمانوں کے اندر تفرق بازی ہوگی تو پھر کون مسلمان لے جائے گا؟ پھر 30 کروڑ کی آبادی مت بتاؤ. پھر رامپور سے مولانا محب اللہ ندوی جی تھے، ندوہ سے پڑھیں، پھر ان کو مسلمان سمجھ کے رامپور والوں نے ووٹ دیا تو فتاوی رضویہ کے حساب سے، حالت کے مسلک کے حساب سے سب اسلام سے خارج ہو گئے جنہوں نے مسلمان سمجھ کے ووٹ دیا مولانا محب اللہ ندوی کو یا اسد الدین اویسی کو. اسد الدین اویسی کون سے مسلک کے ہیں؟ دیوبندی ہیں بریلوی ہیں؟ نہ ہم دیوبندی، نہ ہم بریلوی، نہ اہل حدیث، نہ مودودی. ہم تو مسلمان ہیں. قرآن میں اللہ نے فرمایا ان المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. مومن مسلم نام رکھا اللہ نے، عورتوں کا نام بھی مومنہ مسلمہ. تو یہ تیسرا کہاں سے آ گیا؟ بوقت ضرورت اہل سنت کہہ سکتے ہیں. اہل سنت والجماعت تو ہے ہی جماعت، اہل سنت والجماعت. اللہ کے رسول نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جو میرے طریقے پہ ہوگا، صحابہ کے طریقے پہ ہوگا، وہ جنت والے ہیں. جو قرآن و حدیث کے سب سے زیادہ قریب ہو وہی صحیح ہے، وہی حق پر ہے. تو اب یہ دعوت اسلامی والے سے میں سوال کرتا ہوں کہ عرب والوں کا نکاح نہیں ہو رہا تمہارے حساب سے؟ جب وہ مسلمان نہیں تو ان کا نکاح بھی نہیں ہو رہا، نماز بھی نہیں ہو رہی، جنازہ بھی نہیں ہو رہا ہے. پھر وہاں کے سیدوں کا بھی تمہارے حساب سے نکاح نہیں ہو رہا. کون گواہ بنتا ہے؟ کہ رضوی اتاری جا کے گواہ بنتا ہے؟ سب وہی گواہ بنتے ہیں جن کو تم مسلمان نہیں مانتے. سوچنے والی بات ہے، سوچو ذرا.